بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو پوری دنیا میں چھاتی کا کینسر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے، لیکن پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہر 9 میں سے ایک خاتون جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہے۔ اب پاکستان میں اتنی زیادہ جو ریشیو ہے اس کی چھاتی کے کینسر کی، تو اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری زیادہ آبادی دیہاتی علاقوں میں ہے، پھر اس کے بعد ہماری جو خواتین ہیں ان میں آگاہی نہیں ہے، پھر وہ اتنی زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب وہ کلینک پہ پہنچتی ہیں تو وہ جو چھاتی کا کینسر ہے بہت ایڈوانس سٹیج میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اب عام طور پہ جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ آخر یہ چھاتی کا کینسر اتنا عام کیوں ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین جو کہ بہت زیادہ موٹی ہوتی ہیں، ان کی جسم پہ چربی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر وہ زیادہ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتی، کام کاج نہیں کرتی ہیں، یا پھر یہ کہ فیملی پلاننگ کے لیے کوئی گولیاں استعمال کر رہی ہیں، یا پھر ان کی غذا میں سبزی فروٹ نہیں ہے، تازہ غذا نہیں کھاتی، فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ استعمال کرتی ہیں، باہر کی ہوٹلز وغیرہ کی چیزیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی ہارمونل تھیراپیز لیتی ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی ریڈیشن وغیرہ سے ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری جو خواتین جن میں چھوٹی عمر میں یا پھر 45 سال کے بعد اگر ان میں وائٹامن ڈی کی کمی ہو تو اس صورت میں بھی، یا پھر اگر فولک ایسڈ کی کمی ہو اور وہ مختلف قسم کے وائٹامنس اور ان کی کمی کا شکار ہوں، تو اس صورت میں بھی دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں ان میں چھاتی کا کینسر زیادہ ہوتا ہے۔ عموماً جب ہماری خواتین ہاسپٹل آتی ہیں تو اس وقت بہت ایڈوانس سٹیج میں کینسر پہنچ چکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر آگاہی نہیں ہوتی اور پھر ان کو علامات کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کون سی علامات ہیں جن کے ظاہر ہوتے ہی فوراً آپ کو جو ہے وہ کلینک جانا چاہیے یا اپنا باقاعدہ چیک اپ کروانا چاہیے۔ تو اگر کسی خاتون کو اپنی جو چھاتی ہے اس کے اندر کوئی گلٹی نما محسوس ہو، یا جلد اس کو سخت محسوس ہو اپنی چھاتی کی، اسی طرح سے اگر اس کی جو چھاتی کی جلد ہے اس میں کوئی گڑھے نما سے پڑ جائیں، یا اس کے نپل دکھنا شروع ہو جائیں، یا چھاتی کی نپل جو ہیں ان میں سے کوئی خون آنا شروع ہو جائے، رسنا شروع ہو جائے، یا پس آنا شروع ہو جائے، یا کوئی اس میں کوئی اب نارمل چینجز آپ کو سکن میں نظر آئیں، تو آپ کو فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ میموگرام ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ عموماً یہ ایک ایکسرے نما ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ خواتین جو ہے ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور کسی بھی قسم کی اگر کوئی علامہ ظاہر ہو رہی ہے، یا پھر ایسی خواتین جن کی کوئی فیملی ہسٹری موجود ہے چھاتی کے کینسر کی، تو ان کو ضرور جو ہے وہ یہ میموگرام کروانا چاہیے، اور اس سے جو ہے نا وہ یہ بریسٹ کینسر یا چھاتی میں جو گلٹی ہوتی ہے وہ بڑی ارلی سٹیج پر اس کی جو ہے نا تشخیص ممکن ہو سکتی ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ آخر وہ کون سی غذائیں ہیں جو کہ خواتین کو استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ چھاتی کے کینسر سے بچ سکیں، یا پھر اگر ان میں چھاتی کا کینسر موجود ہے تو اس کی علامات کو کم کرنے میں، شدت کو کم کرنے میں کون سی غذائیں جو ہے وہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ تو ایسی تمام خواتین کو تازہ سبزیاں اور پھلوں کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے، ملٹی وائٹامنز استعمال کرنے چاہیے، اگر ان میں وائٹامن ڈی اور فولک ایسڈ کی کمی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی تابکاری اثرات جیسے ریڈیشنز ہوتی ہیں یا غیر ضروری ایکس ریز وغیرہ ان سے اجتناب کریں، اسی طرح سے اپنی ایکسرسائز جو ہے اس کو روٹین بنائیں، اور اپنے وزن کو کم رکھیں، اس طرح سے چکنائی والی چیزیں جو ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں تاکہ اس مرض میں افاقہ ہو، اور اگر وہ اس مرض ان کی کوئی خاندان میں ہسٹری ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو کوئی رسک ہے، تو تاکہ اس کینسر سے بچا جا سکے۔ بریسٹ کینسر جو ہے اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ سٹیج 1، 2 اور 3 تک اگر خواتین جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے، تو بہت حد تک یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ بالکل جو بیماری ہے اس پہ قابو پایا جا سکے، اور اس کے بعد اس کی جو کیور ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سٹیج 4 میں جا کے خواتین پہنچتی ہیں بدقسمتی سے، تو وہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہوتا ہے کینسر
کہ پھر اس سے جو اس کا علاج ہے یا اگر علاج ہو بھی جائے تو اس سے ان کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔